ڈاکٹر صاحب 2-3 پہلو اس کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو زیادہ بہت کرٹیکل ایشو ہے وہ ہے ہماری پرائمری تعلیم. ایک تو اساتذہ کا معاملہ ہے، ان کے روزگار کا معاملہ ہے، چلو ایک بات ہے، لیکن یہ جس طرح سے ہزاروں کی تعداد میں اسکول ایسے لوگوں کو سونپے جا رہے ہیں، جیسے وہ بتا بھی رہے تھے کہ ایک این جی او کو دیا گیا تو وہ چلا نہیں سکی، اس نے واپس کر دیا. یعنی اناڑی سے لوگ ہیں، ان کو آپ بڑی بڑی بلڈنگ سونپ رہے ہیں اور بڑا ان کے ساتھ یعنی قطع زمین ہوتی ہے، گراؤنڈز ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ آپ یکدم لے کے دے رہے ہیں، تو ہماری تعلیم کا کیا بنے گا؟ یہ ایسٹ تھا ہمارا پرائمری تعلیم ہے. دیکھیں جو تعلیم کا معاملہ ہے نا پاکستان میں، اس کے بارے میں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ جو عملاً ہو رہا ہے وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹھیک، یعنی صرف پرائمری ایجوکیشن کی بات نہیں ہے، یہ ہائر ایجوکیشن میں بھی یہی معاملات ہیں، اور ایسے معاملات ہیں کہ جو نہ سمجھ میں آنے والے ہیں. اور حکومت اس میں کیا چاہ رہی ہے، حکومت کی پالیسیز کیا ہیں. اب دیکھیں اسکول آؤٹ سورس کر کے ایک تو سمجھ آتی ہے کہ حکومت اپنے اخراجات کم کرنا چاہ رہی ہے، اور اخراجات کم کرنے کے لیے دیکھیں ایک ہمارا بہت پرانی بات ہے، یونیورسٹی میں ہمارا انٹرنل اور ایکسٹرنل ایگزام کا سسٹم تھا. تو ایک نئی انتظامیہ آئی اور انہوں نے آ کے جو انٹرنل ایگزامینر تھا اس کا رول ختم کر دیا. اچھا، وہ جب پوری یونیورسٹی کے اندر انٹرنل کا رول ختم ہوا تو اس سے کچھ اخراجات کی بچت بھی ہوئی ہوگی. تو مجھے وہ وہاں اس وقت کے جو کنٹرولر ایگزامینیشن تھے وہ کہنے لگے کہ دیکھیں جی ہماری جو ہے وہ پتہ نہیں 14 لاکھ روپے بچت ہوئی ہے، ہم نے یہ کیا ہے تو اس کی 14 لاکھ بچت ہوئی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یونیورسٹی بند کر دیں، کروڑوں بچت ہو سکتی ہے. یعنی اس طرح کی بچت، یہ کیا بچت جو نقصان آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ قوم کا مستقبل تاریک کر کے بچت کر رہے ہیں؟ 13,000 سکول آخر اس میں بچے پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کی قوم کے بچے ہیں. اور اس سے پہلے 40,000 بھی کر دیا ہم نے. یہ رانا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں پرائمری ایجوکیشن جو ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور دیکھیں قومیں بنتی ہیں ایک نظریے کے اوپر، اور نظریہ بچوں کو پرائمری اسکول میں دیا جاتا ہے. اور پرائمری اسکول کے اندر جب بچوں کو آپ سب کو ایک جیسی ایجوکیشن دیتے ہیں، یعنی ایک پیج پر ہوں نا ہمارے بچے. ہاں ظاہر ہے قوم دیکھیں ایک رنگ کی قوم نہیں ہوتی، اور قوم جو ہے وہ ایک نظریے پر قوم بنتی ہے. بالکل. اور نظریہ بچوں کو پرائمری ایجوکیشن میں دیا جاتا ہے. اور پرائمری ایجوکیشن اب آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جس این جی او کو آپ نے دے دیا اس کا اپنا سلیبس ہوگا، اس کی مرضی ہے، اس کا اپنا سلیبس ہے، وہ جیسے مرضی پڑھائیں، جس طرح مرضی ٹیچر رکھیں، جو مرضی کریں. لہٰذا یہ تو ایک بہت بڑا ہمارے یعنی پوری قوم کا نقصان ہے، اور قوم کو مل کر سوچنا چاہیے، اور سارے اسٹیک ہولڈرز کو. یہ تو بیچارے ٹیچرز تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ صرف ان کی بقا کی جنگ نہیں، پوری قوم کی بقا کی جنگ ہے جو لڑ رہے ہیں. تو ان کے ساتھ تو سارے لوگوں کو، پوری قوم کو، سول سوسائٹی کو، ہر ایک کو اکٹھے ہونا چاہیے، اور سارے عوام کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اور یہ یقیناً یہ قوم کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اگر آج یہ 13,000 سکول اور پھر اس کے بعد جو یہ سارا کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو سلسلہ شروع ہوگا. بالآخر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھوں سے باہر نکل کے وہ پرائیویٹ ہاتھوں میں چلی جائے گی. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول ویسے بھی اسکول ایجوکیشن میں جو جتنا پرائیویٹ ایجوکیشن کا، پرائیویٹ سکولز ایسوسیشن یا پرائیویٹ سکولز کا جتنا زیادہ عمل دخل بڑھ چکا ہے، پورے معاشرے کے اندر عمل دخل بڑھ چکا ہے، ویسے ہی ہمارے جو سرکاری سکول ہیں ان کی اہمیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اگر آپ آؤٹ سورس کرنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے پرائمری ایجوکیشن نے چھوڑ دی. اب جہاں تک ہائر ایجوکیشن کی بات ہے، ہائر ایجوکیشن کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہیں وہ زیادہ فلرش کر رہی ہیں، اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیاں جو ہیں آہستہ آہستہ ان کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اور چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ ان کی سکویز ہوتی چلی جا رہی ہے. پوری تعلیم ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے. یوں لگ رہا ہے کہ ایک دیکھیں کسی کی غلطی اس میں ہے یا نہیں، لیکن یوں لگ رہا ہے کہ کسی بہت ہی یعنی زبردست قسم کی حکمت عملی کا فقدان ہے. ایک زبردست قسم کی حکمت عملی بننی چاہیے کہ یہ جو پبلک سیکٹر کی ایجوکیشن ہے، جو پبلک سیکٹر کے ادارے ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ان کو بھی بچایا جائے، اور جو پرائمری سکول کے ادارے ہیں، پرائمری ایجوکیشن کے ادارے ہیں، ان کو بھی بچایا جائے. اور جب تک ہم یہ اس طرح کی ایک کمپریہنسو اور جامع حکمت عملی نہیں بنائیں گے، قوم کا مستقبل سیکیور نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح، بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب.